اچھی عادت ہے تمہاری، تم اپنا انجام سامنے رکھتے ہو، اس لیے قبرستان کے مکینوں کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہو۔ کل کو ہم نے اور تم نے بھی یہاں آنا ہے، آج اگر تم ان کے ساتھ بھلائی کرو گے تو کل تمہارے ساتھ بھی بھلائی ہوگی۔ کل کوئی تم جیسا یہاں سے گزرے گا اور وہ دعا کرے گا، تم دیکھو گے۔ اس لمحے میں تم قبر کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہوگے، تمہیں ان دعاؤں کی بڑی ضرورت ہوگی۔ یہ تو وہی جانتے ہیں جو ان قبروں میں ہیں اور روز محشر کو اٹھائے جائیں گے، مگر روز محشر سے پہلے انہیں قبر کی راحتوں اور عذابوں میں سے بھی تو گزرنا ہے۔ پس اے نوجوان، تمہارا یہ عمل پسندیدہ عمل ہے۔ ٹالی والی سرکار نے بے حد خوش ہو کر چٹائی کا ایک کونا اٹھایا اور کوئی شے نکال کر مجھے دی۔ لو، یہ تبرک کھا لو۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو روٹی کا ایک چھوٹا سا سوکھا سا ٹکڑا تھا۔ پھر انہوں نے قبر کے پاس رکھا آب خورا اٹھایا اور وہ بھی میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ ٹکڑا جنت کا میوہ ہے، درویشوں اور ولیوں کی غذا ہے، یہ کھا لو، نفس پاکیزہ ہو جائے گا، اس میں بھگو کر اسے نرم کر لو۔ میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور جب وہ پورے کا پورا ٹکڑا پانی میں بھگو کر منہ میں ڈالا تو مجھے ایک ایسے ذائقے کا احساس ہوا جس کا یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے چاچا جی کی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے بھی سوکھی روٹیاں کھائی تھیں اور اس کے ذائقے کے معترف ہو گئے تھے۔ آج ٹالی والی سرکار نے مجھے اس لذت سے آشنا کیا تھا۔ ہم دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر اور درویش بھوکے ننگے لوگ سوکھی روٹیوں جیسی بد مزہ غذائیں کھاتے ہیں تو اس لیے کہ انہیں تازہ روٹیاں اور انواع و اقسام کے کھانے نہیں ملتے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ان کی یہی روکھی سوکھی روٹیاں جنت کے میوے ہوتی ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ہم درویشوں کی ظاہری غذاؤں کے مغالطے میں رہتے ہیں، ویسے بھی ہماری عقلوں کو ان غذاؤں کی روحانی فضیلت کا احساس نہیں ہوتا۔ جو لذت اور قوت ان سوکھے ٹکڑوں میں ہوتی ہے شاید ہی کسی دوسری دنیاوی غذا میں ہو۔ اللہ نے اپنے اولیاء اور درویشوں کی ان غذاؤں میں بہشتی غذاؤں کی لطافت اور قوت پنہاں کر رکھی ہے۔ اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھوکا اور ننگا نہیں رکھتا، انہیں دنیا کے ذائقوں سے بے نیاز کر کے اپنے لطف و کرم کی مٹھاس اور قوت سے فیضیاب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے کامل اولیاء ہمیشہ تزکیہ نفس اور معمولات زندگی نبھاتے ہوئے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے روکھی سوکھی روٹیاں کھاتے آئے ہیں۔ ٹالی والی سرکار کی دی ہوئی وہ روٹی بہشت کے میوے جیسی تھی۔ میں نے اس کھانے میں لطافت محسوس کی اور میرا پیٹ بھر گیا۔ مجھے اپنے اندر روحانی بالیدگی کا احساس ہوا۔ میں نے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور یہ خیال میرے دل میں آنے لگا کہ یہ موقع اچھا ہے، مجھے ٹالی والی سرکار سے زلیخا کے بارے میں بات کرنی چاہیے، ممکن ہے وہ میری مدد کریں۔ میں ان سے یہ بات کہنے ہی والا تھا کہ وہ خود بول پڑے۔ میاں، بعض اوقات انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ وہ جس شے کو اپنے لیے معتبر سمجھتا ہے قدرت اسے اس کے لیے حقیر جانتی ہے اور وہ اس کو عطا نہیں کی جاتی۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی سرکار، میں نے سر ہلایا۔ سورج، چاند، ستارے، دنیا بھر کے پھول، آبشاروں کا پانی، ان کی لطافتیں بھی ہیں اور ان میں قہر بھی ہے اور زہر بھی۔ ہر انسان ان کو اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن انسان اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ ان کی لطافتوں میں چھپے زہر اور قہر کو اپنے اندر اتارنے سے وہ خود ہی زہریلا بن جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی قہر عود آتا ہے، وہ حسن کا رسیہ ہوتا ہے، مگر یہی حسن جب مجازی ہوتا ہے تو اس کا سراپا اس کے نفس کو قہر پر مائل کرتا ہے۔ یہاں یہ قہر گناہ سے جنم لیتا ہے۔ گناہ اور قہر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تمہیں جس حسن نے اپنا اسیر بنا رکھا ہے اس میں بڑا قہر ہے، مگر تم نے ابھی صرف جمال دیکھا ہے، جلال نہیں دیکھا۔ وہ تمہارے لیے نہیں بنائی گئی، وہ جہاں کا خمیر ہے وہیں اچھا رہے گا۔ تمہاری منزلیں اور ہیں، اس کی منزلیں اور۔ مگر سرکار، میں اسے زیادتی سمجھتا ہوں۔ میں ان کی بات سمجھ چکا تھا، مگر انسانی ہمدردی کے ناطے میں پھر بھی کہنے سے نہیں رکا۔ یہ زیادتی ظاہری ہے، تم نہیں سمجھ سکو گے۔ وہ اپنی رضا سے تمہارے شاہ صاحب سے شادی کر رہی ہے۔ ٹالی والی سرکار نے پوچھا، کیا تم اس صورتحال کو بدلنا چاہتے ہو؟ میں خاموش ہو گیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ان سے کیا کہوں۔ دیکھو، فطرت کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ زلیخا جس کی امانت ہے اس کے پاس جائے گی، اور یہ عمل بھی ایک فطری عمل ہے۔ وہ ایک سحر زدہ لڑکی ہے، تمہاری ہو جاتی تو تم سے کبھی سنبھالی نہ جاتی۔ تمہارا اور اس کا جذبہ محض وقتی ہے۔
تم اسے بہت جلد بھول جاؤ گے اور وہ بھی سب کچھ بھول جائے گی۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اس کی کسک رہے گی، باقی سب لوگ مطمئن ہیں۔ تم بھی مطمئن ہو جاؤ گے اور تمہارے چاچا جی بھی ایک روز۔ اس روز جب تمہیں میری باتوں کی سمجھ آئے گی۔ وہ مجھے اشاروں کے نایوں میں سمجھا رہے تھے کہ مان قبرستان کے سناٹے میں ایک چیخ ابھری۔ چیخ سنتے ہی ٹالی والی سرکار کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ تیرنے لگی اور وہ مجھے دیکھ کر بولے، بھاگ گیا ہے۔ کون بھاگ گیا ہے سرکار؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہا لگا کر بولے، کالی داس بڑا کمینہ ہے، وہ شیطان کا پجاری ہے، ان کے ہاتھ سے آج پھر نکل گیا ہے۔ اس دوران غازی آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا ہوا تھا جس میں کوئی شے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس نے تھیلا ٹالی والی سرکار کے سامنے رکھ دیا تو تھیلا پھدکنے لگا۔ چیخوں کی آواز اس تھیلے میں سے آ رہی تھی۔ ٹالی والی سرکار نے غازی کی طرف دیکھا اور بولے، تو اسے کیوں پکڑ لایا ہے؟ لے جا اسے اور کسی قبرستان میں اسے دفن کر دے۔ سرکار، یہ کالی داس کا چیلا ہے، کتا بن کر اس نے ہی گاؤں کے سارے کتے اکٹھے کیے تھے۔ آپ کی اجازت ملتے ہی جب ہم نے ان کے گرد گھیرا ڈالا تو یہ کتے کی شکل میں ہی بھاگنے لگا تھا، لیکن بابا جی نے اسے پہچان لیا اور مجھے کہا کہ اسے پکڑ کر آپ کے پاس لے جاؤں۔ وہ خود کالی داس کے پیچھے گئے تھے لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ وہ بڑی حرامی شے ہے، اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آنے والا۔ غازی، ٹالی والی سرکار نے کہا۔ ان کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا، سرکار، آپ جیسے اللہ والے درویش اور بابا جی سرکار کے ہوتے ہوئے وہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ ٹالی والی سرکار کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم نہیں جانو گے یہ راز کی باتیں۔ انہوں نے اپنی کھڑاؤں اتاری اور تھیلے میں بند کالی داس کے چیلے کے سر پر مارنے لگے تو وہ چیخنے چلانے لگا اور ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ سرکار، آپ کچھ بتائیں گے تو میں کچھ جان پاؤں گا نا؟ میں نے کہا۔ دیکھو میاں، انہوں نے کھڑاؤں پاؤں میں پہنی اور بولے، یہ جو شے ہے ادھر۔ وہ دل کے مقام پر انگلی رکھ کر بولے، یہ ایک طاقت ادھر ہے اور ایک طاقت ادھر۔ انہوں نے دوسرا اشارہ دماغ کی طرف کیا۔ ان دو مقامات پر نیکی اور بدی، حق و باطل کی قوتیں جمع ہوتی ہیں۔ حق پرست کے پاس ان دل و دماغ کی قوتیں ہوتی ہیں اور اس کا دل نور الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ عطا اور قوت صرف اللہ کے بندوں یعنی صرف انسانوں کے پاس ہے۔ جنات کو بھی علم و حکمت پر قدرت حاصل ہے، مگر جو علم الہی انسانوں کو عطا کیا گیا ہے اس نے کائناتوں کی تمام مخلوق کو انسان سے کم تر بنایا ہے۔ یہ جنات جن کی نظریں بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس بھی علم کی قوت ہے، مگر ان کے قلوب میں وہ گزرگاہ نہیں ہے جو ایک انسان کے دل کو مسخر کیے ہوئے ہے۔ تمہارے بابا جی بلا شبہ بہت طاقتور ہوں گے، مگر ان کی قوتیں بھی محدود ہیں۔ کالی داس کے پاس بھی علم کی قوتیں ہیں، وہ برابری کرتا ہے تمہارے بابا جی کی، مگر اس کا علم باطل ہے، وہ اندھیروں کا مسافر ہے۔ تمہارے بابا جی کا علم حق ہے، وہ روشنی کے سفیر ہیں، مگر افسوس جنات صاحب علم ہونے کے باوجود غضب کے ہاتھوں مار کھا جاتے ہیں۔ تمہارے بابا جی بڑی کڑوی اور جلالی طبیعت کے مالک ہیں۔ وہ جب کالی داس کو مارنے گئے تھے تو کالی داس کو ان کی ذرا فکر نہیں تھی۔ وہ مکر و فریب سے ان کو جول دے گیا اور تمہارے بابا جی مات کھا گئے، مگر اب دیکھو ایک قلندر کیا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر ٹالی والی سرکار نے اپنی سوکھی استخوانی انگشت شہادت تھیلے میں بند کالی داس کے چیلے کے سر کے اوپر رکھ دی تو اس کی چیخ و پکار بند ہو گئی۔ انہوں نے تھیلے کا منہ کھول دیا اور اس کے چیلے کو باہر نکالا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کی شکل انتہائی بدحیت اور کراہت آمیز تھی۔ اس کا دھڑ کتے کی طرح تھا، مگر چہرہ کسی بگڑے ہوئے خد و خال والے انسان جیسا تھا۔ سر سے گنجا، زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور وہ کتے کی طرح ہانپ رہا تھا۔ منہ میں صرف 2 دانت تھے جو باہر نکلے ہوئے تھے۔ آنکھیں کتوں جیسی تھی مگر پیشانی اندر کو دھنسی ہوئی تھی۔ ناک چپٹی تھی جس کی کوئی تمیز نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ انسان کی ہے یا کسی جانور کی۔ سرکار شمع کر دیں، میں تو ابھی بالکا ہوں، آپ مہان ہستی ہیں، مجھے شمع کر دیں، میں آپ کی سیوا کروں گا سرکار۔ مجھے پہلے ہی اس نے بہت مارا ہے۔ اس نے رونی صورت بنا کر غازی کی طرف دیکھا تو غازی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سرکار، یہ بڑا بکواسی اور چاپلوسی ہے۔ مجھے راستے بھر کہتا رہا کہ اگر میں اسے معاف کر دوں تو یہ مجھے اپنے قبیلے کی خوبصورت لڑکیاں لا کر دے گا۔ ٹالی والی سرکار کی بھی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ بولے، اوے کمزاد، تم کافروں کے پاس خوبصورت لڑکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تم پر تو میرے اللہ کی مار ہے۔ تمہاری شکلیں اتنی کری ہوتی ہیں کہ خود جنات تمہارے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔
اور یہ جو کتے جیسی شکلیں بھرتے پھرتے ہو، اسے تم خوبصورتی کہو گے؟ نہیں نہیں سرکار، میں اپنی مخلوق کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ مجھے क्षमा کر دیں تو میں غازی کو ان لڑکیوں تک پہنچا دوں گا جو کالی داس مہاراج سے شکتی لینے مندروں میں آتی ہیں۔ کالی داس کے چیلے کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے اور میں ٹالی والی سرکار کی طرف دیکھنے لگا۔ حرام خور، ہم لوگ ان عیاشیوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور پھر یہ غازی تو ابھی بچہ ہے۔ یہ بچہ ہے؟ کالی داس کا چیلا رونی صورت بنا کر کہنے لگا، اس نے مار مار کر میری کھال ادھیڑ دی ہے۔ بکواس کرتا ہے، ابھی میں نے اس کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا اور یہ چلانے لگا تھا۔ مکار اور فریبی اسی طرح رو رو کر یوں دہائی دیتے ہیں جیسے انہیں بہت مارا پیٹا گیا ہے۔ میں نے تو صرف اس کو چٹکیاں کاٹی ہیں اور یہ کتے کی طرح بھونکنے لگا تھا۔ غازی کی بات سن کر میری بھی ہنسی نکل گئی۔ تمہاری چٹکی بھی تو کھال ادھیڑ دیتی ہے غازی۔ حرام خور، ٹاہلی والی سرکار نے اسے مخاطب کیا، تم نے جن لڑکیوں کا ذکر کیا ہے وہ مسلمان ہیں یا کافر؟ مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، اس نے بتایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ مرلی، مجھے مرلی کہتے ہیں۔ کالی داس نے تجھے کیا کام سونپا ہوا ہے؟ ٹالی والی سرکار نے پوچھا۔ مہاراج نے… لعنت تیرے مہاراج پر، خبردار میرے سامنے اس کو مہاراج نہ کہنا، ٹالی والی سرکار نے مرلی کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا سرکار، اب کالی داس مہاراج کو مہاراج نہیں کہوں گا۔ اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگا تو غازی میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بھیا؟ کچھ نہیں، میں نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مرلی دوبارہ بولا، جی سرکار، تو مہاراج… نہیں نہیں، وہ کالی داس مہاراج۔ میں نے ہنسی بمشکل ضبط کرتے ہوئے دوبارہ غازی کی طرف دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ مرلی کے سر پر مارا تو وہ بل بلانے لگا۔ خبردار، اب کالی داس کو مہاراج کہا ورنہ چٹکیاں کاٹ کاٹ کر تیری کھال کاٹ ڈالوں گا۔ غازی اب میرے ہنسنے کی وجہ جان چکا تھا۔ یہ باز نہیں آئے گا، یہ کالی داس ہے، اس نے خود اسے تیار کیا ہے۔ سرکار، یہ موکل کیا ہوتا ہے؟ میں نے یہ لفظ کئی جگہ پڑھا تھا اور اس کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں بھی سن رکھی تھیں۔ میاں، یہ موکل وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، عامل لوگ تیار کرتے ہیں، جادو اور اپنے علم کے زور پر ایک انڈا تیار کرتے ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں۔ یہ علم بڑی ظالم شے ہے میاں۔ حق اللہ جو حق کی طرف گیا اسے موکلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کی ان پر پھٹکار ہوتی ہے۔ ہاں تو مرلی، تو کیا بتا رہا تھا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ان لڑکیوں میں مسلمان بھی ہیں اور یہ کالا علم سیکھنے کے لیے کالی داس کے پاس آتی ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں سرکار کے مندروں میں پوجا کرنے والے پنڈت کالا علم سیکھتے ہیں۔ ادھر اس شہر میں رہنے والے پنڈت جی کے پاس کالی داس اور ہم سب چیلے موجود ہوتے ہیں۔ کالی داس نے ہی پنڈت کو کالا علم سکھایا ہوا ہے۔ اس نے شہر کا نام بتایا تو میں چونک گیا، اور پھر جب اس نے باقی تفصیلات بھی بتائیں تو میں حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ اس نے جس پنڈت کا ذکر کیا تھا وہ بظاہر بڑا پرامن ہندو تھا۔ وہ زیادہ معروف تو نہیں تھا، لیکن مٹھی بھر کمیونٹی کا مذہبی رہنما ہونے کی وجہ سے اس کی شخصیت نمایاں تھی۔ مرلی کی زبانی یہ سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا کہ بعض مسلمان لڑکیاں اور عمر رسیدہ عورتیں بھی مکروہ علم سیکھنے میں دلچسپی لیتی ہیں، اور ان علوم کو سیکھتے ہوئے انہیں اپنی عزت و آبرو سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ کالا علم سیکھنے والے کو شیطانی احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور ان احکامات میں سب سے نمایاں حکم یہی ہے کہ وہ جنس اور ہوس کا غلام بن کر زندگی گزارے گا۔ اس کی نظر میں خونی اور انسانی رشتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی مقام پر ان احکامات سے روگردانی کرے تو اسے سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں کف افسوس مل رہا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا ہے، مگر وہ شیطانی احکامات پر عمل کر کے غلیظ ترین جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ کالا علم کرنے والوں کی بھی یہی زندگی ہوتی ہے۔ ٹالی والی سرکار نے میرے چہرے کے تغیر تبدیل ہوتے دیکھے تو بولے، تو ٹھیک سوچ رہا ہے، ہم انسانوں کی بستیوں میں جانوروں جیسے کام ہی کرتے ہیں۔ میں تو جدھر دیکھتا ہوں مجھے انسان کم کم نظر آتے ہیں، اور چاروں اطراف خونی بھیڑیے، کتے، بندر، لومڑ، گیدڑ اور سور نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں انسانوں جیسی ہیں مگر چہرے جانوروں جیسے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ان کا کوئی فعل انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اور پھر ان کافروں کو تو ویسے ہی اللہ کی مار ہے، یہ اپنے بھگوان پوجتے ہیں۔ ان کے بھگوان اوتار تو شیطان کے تراشے ہوئے خدا ہیں۔ ظاہر ہے یہ شیطان پوجیں گے تو گندے کام ہی کریں گے نا، مگر دکھ یہ ہوتا ہے، بلکہ بہت دکھ ہوتا ہے، جب کسی مسلمان کو کافروں سے بدتر دیکھتا ہوں۔
اللہ نے مسلمانوں کو کتنی محبوب امت بنایا ہے، لیکن یہ مسلمان اللہ سے طلب کرنے کے بجائے ان شیطانوں کے در پر جا کر غلامی اختیار کرتے ہیں۔ کوئی جنات سے مانگتا ہے اور کوئی شیطان سے، کوئی درویشوں کے در پر آتا ہے تو کوئی پنڈتوں کی سیوا کر کے اپنی مرادیں پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہائے، یہ مسلمان کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑی طاقت دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی علم کی وہ کتاب ہے جس نے دین و دنیا میں کامیابی اور خوشیوں کے دروازے کھولنے ہیں، مگر کوئی اسے کھول کر تو دیکھے۔ میں تو ٹالی والی سرکار کو ایک ملنگ اور درویش سمجھتا تھا، ایک ایسا ملنگ جس کی زندگی قرآنی تعلیمات سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس کی اپنی دنیا اور اپنا فلسفہ ہوتا ہے، اس کا علم رمز و کنایہ میں پوشیدہ ہوتا ہے، مگر اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہماری جیتی جاگتی دنیا کا ہی فرد ہے۔ میں بڑا گنہگار ہوں میاں۔ وہ مجھے گمسم دیکھ کر بولے، میں واقعی تمہاری دنیا کا آدمی تھا، میں نے 4 MA کیے تھے، لیکن کیا ہے کہ جب میں نے اللہ کی کتاب سے لو لگائی تو میں دنیا کے قابل نہیں رہا۔ میں نے قرآن کو سمجھ کر حفظ کیا تھا، لیکن میں پھر بھی دنیا سے کنارہ کر گیا۔ یہ میرے والد صاحب کی محبت کا اثر تھا یا درویش ہستیوں کا قرب کہ اللہ کی راہ پر چلتے چلتے میں شہروں سے نکل کر ان قبرستانوں میں پہنچ گیا۔ مجھے ان منزلوں اور راستوں کی تلاش تھی جو جاگتی آنکھوں سے نظر نہیں آتے اور اندھیرے جن کی آنکھوں میں روشنیاں کر دیتے ہیں۔ پس میں ان راستوں پر چلتا رہا اور ان ہستیوں نے میرا سینہ قرب الہی کی مٹھاس سے بھر دیا جو اس شہر کی حفاظت پر مامور ہیں۔ میاں، تمہاری اس دنیا کے اوپر بھی ایک غلاف ہے، اور اس غلاف کے پیچھے اللہ کی محبوب ہستیاں پہرے دیتی ہیں، اچھائی کا پرچار کرتی ہیں۔ میں تو بہت معمولی انسان ہوں، ابھی تک قبرستانوں میں بھٹکتا رہتا ہوں۔ تمہارے جیسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہمارے جیسے مجذوب لوگ قبرستانوں میں ڈیرے کیوں ڈالتے ہیں؟ تو سنو میاں، یہاں انہیں پہچان ملتی ہے۔ دنیا کی حیثیت، یہ جاہ و حشمت اور دولت کی ہوس کا اندازہ انہیں یہاں آ کر ہوتا ہے۔ جب گوشت اور ہڈیاں مٹی میں خاک ہو جاتی ہیں تو تب احساس جاگتا ہے کہ ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کا انجام تو یہ مٹی کی ڈھیری ہے۔ پس یہ اللہ والے ان قبرستانوں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ باتیں کرتے ہوئے ٹہلی والی سرکار کے چہرے پر عجیب طرح کا تناؤ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر یہ اللہ کے بندے ان قبرستانوں اور غلاف کی دنیا میں معمور نہ ہوں تو یہ شیطان ان بستیوں کو تاراج کر دیں۔ تمہارے بابا جی جیسے نیک جنات ان بدکاروں کا قلع کما کرتے رہتے ہیں، مگر جب کالی داس جیسے حرام خور حد سے بڑھتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پس آج اس کا یوم آخرت آ پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر ٹالی والی سرکار نے مرلی کے سر کے اوپر اپنی انگشت شہادت رکھی تو اس کا بدن شاخ بید کی طرح لرزنے لگا۔ اے کالی داس، میں تیرے داس کے ذریعے تجھ تک پہنچوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے غازی کی طرف دیکھا اور کہا، جاؤ اپنے بابا جی کو بلا کر لاؤ، اور ہاں، اپنے شاہ صاحب کو بھی لیتے آؤ، اور نظر نیاز کا سامان جلدی سے لے آؤ، ہمارے بہت سے مہمان آنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی غازی غائب ہو گیا۔ میرے احساسات پر ایک طرح سے نشہ سا طاری تھا۔ میں اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کو جو اسرار کے پردوں میں پوشیدہ ہے اسے بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس عطا پر مسرور تھا کہ دنیا میں میرے جیسے کتنے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہوں گے جن کے سامنے کائنات اپنے حجاب اٹھا لیتی ہے۔ ٹالی والی سرکار نے مرلی کے سر پر ہنوز انگلی رکھی تھی اور وہ تڑپتا جا رہا تھا۔ وہ زیر لب بھی کچھ پڑھ رہے تھے۔ چند ثانیے بعد انہوں نے کچھ پڑھا اور مرلی کے سر پر پھونک ماری تو اس کی اذیت ناک کا راہ نکل گئی۔ ٹہلی والی سرکار کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہوتا جا رہا تھا اور پورے بدن میں اکڑاؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تن کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر مرلی پر پھونک ماری تو اس بار اس کی کرا آخری ثابت ہوئی۔ وہ تڑپنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود سے دھواں اٹھنے لگا۔ مرلی بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا تو ٹہلی والی سرکار نے غضبناک نظروں سے میری طرف دیکھا اور اسی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری نظریں مرلی پر جمی ہوئی تھیں جس کی شکل تیزی سے بدل رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب کتے جیسا ہو گیا تھا مگر اس کا بدن پگھل کر دھوئیں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ چند لمحوں میں ہی جہاں کچھ دیر پہلے مرلی بیٹھا تھا وہاں دھوئیں کا ایک غبار بیٹھتا ہوا نظر آیا، اور جب یہ غبار چھٹ گیا تو وہاں تھوڑی سی راکھ نظر آئی۔ ٹہلی والی سرکار نے راکھ اپنی ہتھیلی پر رکھی اور پھر دری کے نیچے سے ایک پرانے کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور راکھ اس میں باندھ کر کپڑے کو مٹھی میں دبا کر بولے،
اب دیکھتا ہوں کالی داس تو کہاں تک بھاگے گا۔ اس دوران غازی شاہ صاحب اور بابا جی کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ بابا جی اور شاہ صاحب ٹالی والی سرکار کے ساتھ ایک مختلف زبان میں باتیں کرنے لگے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کون سی زبان بول رہے ہیں۔ نہ عربی، نہ فارسی، نہ سنسکرت، نہ اردو، نہ جانے کون سی زبان تھی، مگر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جو بھی زبان بول رہے تھے اس میں عربی فارسی جیسی نرمی اور فصاحت و بلاغت بھی تھی، اور کسی قبائلی علاقے کی زبان جیسی کرختگی بھی تھی۔ گفتگو کے دوران وہ زلیخا کا نام بھی لیتے تھے۔ ان کے چہروں کے تاثرات سے لگتا تھا کہ وہ کسی بات پر پریشان بھی ہیں اور ان کے اندر تناؤ پایا جاتا ہے، مگر میں نہیں سمجھ سکا کہ انہیں یہ تشویش کس بات کی ہو سکتی تھی۔ خاصی دیر کے بعد وہ میری مانوس زبان میں بولنے لگے تھے۔ شاہ صاحب نے نذرانے کی تمام اشیاء ٹالی والی سرکار کے سامنے رکھوا دی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ بولے، ہمارے مہمان بہت زیادہ آنے والے ہیں، ان سے کیا بنے گا؟ شاہ صاحب بولے، سرکار فی الحال تو اتنا ہی بندوبست ہو سکا ہے، خیر آئندہ خیال رکھا کرو، ہمارے مہمانوں کے لیے تمہارا ہاتھ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹالی والی سرکار کے چہرے پر قدرے خفگی نظر آ رہی تھی۔ میں نے مرلی کا مسان پکڑ لیا ہے اور اب کالی داس کو حاضر کرنے لگا ہوں۔ تم لوگ اپنے اپنے حصاروں میں چلے جاؤ، نہ جانے وہ بغیرت مرتے مرتے کس کو مار ڈالے۔ شاہ صاحب اس کو اپنے ساتھ ہی بٹھائیں۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا تو شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر میرے اور اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور ہم حصار میں بیٹھ کر ٹالی والی سرکار کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے ہتھیلی کھولی اور راکھ کپڑے سے نکال کر خالی آب خورے میں ڈال دی اور پھر زیر لب ایک غیر مانوس سی زبان میں کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی زبان ہے جو شاہ صاحب کبھی کبھار بابا جی سرکار کی حاضری کے لیے بولتے تھے۔ ٹالی والی سرکار بھی اسی زبان میں بڑی تیزی سے مگر جلالت آمیز انداز میں بلند آواز میں پڑھنے لگے، اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے آب خورے کے اوپر اپنی ہتھیلی رکھی اور دوسرا ہاتھ شاہ صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ شاہ صاحب نے اپنی جیب سے ایک چھری نکال کر انہیں پکڑا دی۔ ٹالی والی سرکار نے چھری کی نوک آب خورے پر ہتھیلی میں چبوئی تو خون کی چند بوندیں لپک کر اس میں گرنے لگیں، اور اسی لمحے پورے قبرستان میں شدید زلزلے کا احساس پیدا ہوا۔ یوں لگا جیسے قبروں میں دفن سارے مردے یکدم قبریں پھاڑ کر باہر نکل پڑے ہوں۔ ہر طرف مکروہ، خوفناک اور لرزہ خیز کہے سنائی دینے لگے۔ خون کی بوندوں سے آب خورے میں نارنجی رنگ کا شعلہ سا بلند ہونے لگا تھا۔ اسی لمحے میرے کانوں کی لوئیں جھلسنے لگی تھیں۔ میں نے عجیب نظروں سے اپنی اس کلائی کی طرف دیکھا جس کو کاٹ کر شاہ صاحب نے خون نکالا تھا، اور ایک کالا علم پڑھ کر زلیخا کو چڑیلوں کے حملے سے بچایا تھا۔ میں نے شاہ صاحب کی طرف دیکھا تو مجھے ان کا چہرہ دھندلا دھندلا سا نظر آنے لگا۔ ان کے چہرے پر مجھے کسی انسان کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کا دھڑ تو انسان کا تھا، مگر چہرہ ایک ہیبت ناک درندے کا تھا۔